ایک دیہات میں ایک آدمی تھا، یہ جو ہوتے ہیں نا لوہار کا کام کرتا تھا، اس کا وہ یہ بناتا تھا، یہ وہ جو بوریاں سینے والے سوئے ہوتے ہیں نا، یہ بناتا تھا، سوئے بناتا تھا۔ اب وہ اس کے لوگوں نے گاؤں میں لے لی، اب کسی اور کوئی سوئے لینا، اس نے کہا یا اللہ میرے سوئے کون لے گا، یہ تو کوئی خریدتا ہی نہیں، کیا کروں؟ تو اس نے دعا مانگی یا اللہ میری روزی آسان فرما، میں کس کو بیچوں؟ تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا تم یہ روزانہ کتنے بنا سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ 100 بنا سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کتنے کا ایک ہے؟ انہوں نے کہا 3 روپے کا ایک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مہینے میں کتنے بناؤ گے؟ انہوں نے کہا مہینے میں 3000 بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا یہ پکڑو 9000 روپے، یہ تمہارا ایڈوانس ہے پورے مہینے کا، 9000 مہینے بعد میں آ کے لے جاؤں گا۔ اس نے کہا لو جی، وہ تو شکر کیا یا اللہ، تو کام ہی بن گیا۔ اس نے جناب 9000 روپے پکڑا، دھڑا دھڑ بنانے شروع کر دیے، اور برائے مہینہ ختم ہو وہ آئے، وہ ڈلیوری لے اور اس کو 9000 اور دے جائے کہ اگلے مہینے کا ایڈوانس لے لو۔ 4 5 6 مہینے گزر گئے، تو اب اس کے دل میں، انسان ہے نا، بس انسان ہے کمزور، اس کے دل میں آیا یہ کہیں مجھ سے زیادہ پیسے تو نہیں کماتا، سستے مجھ سے آگے زیادہ مہنگے بیچتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تم کہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارے بک رہے کہ نہیں بک رہے؟ انہوں نے کہا میرے تو بک رہے، تم کہاں بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا تم چھوڑو اس بات کو، تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن اس کا تجسس بڑھتا رہا کہ یہ پیسے زیادہ کماتا ہے کہیں مجھ سے۔ اگلے مہینے جب وہ آیا، اس نے ڈلیوری اس کو دی، تو چپ کر کے اس کے پیچھے ہو گیا۔ وہ آگے جا رہا ہے، یہ پیچھے جا رہا ہے، جاتے 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 آگے نہر آ گئی۔ جب نہر آئی تو اس نے وہ جو سوئے لیے تھے اس سے، وہ سارے کے سارے اس نہر میں پھینک دیے۔ نہر میں پھینک کے اس نے پیچھے دیکھا، انہوں نے کہا تو پتہ چل گیا کہاں لے کے جاتا ہوں، یہ سمجھ آ گئی کہاں لے کے جاتا ہوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ بھیجتے تھے تیرے لیے، اللہ روزی دینے والی ذات ہے، وہ نظام چلاتی ہے، وہ بھیج رہی تھی، تیرے لالچ سے تجھے پھنسا دیا، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اللہ قدرت والے ہیں، اللہ نظام چلاتے ہیں۔ ایک جنگل میں وہ واقعہ لکھا انہوں نے اپنے فضائل صدقات میں، ایک جنگل میں پہلے لوگ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں بیٹھ جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، تو جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا، ایک بندہ بیٹھ گیا وہاں۔ اب وہ اللہ سے مانگے یا اللہ مجھے کھانا کھلا، یا اللہ کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں۔ تو ایک ہرنی آئے اور آ کے اس کے سامنے ٹانگیں کھول کے کھڑی ہو جائے، یہ اس کا روزانہ دودھ پیے، تازہ دودھ پیے، وہ چلی جائے۔ اللہ نے اس کی روزی کا بندوبست کر دیا۔ روز ہرنی آتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چلی جاتی ہے، روز آتی ہے، چلی جاتی ہے۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس کو کسی نے خبر دی، کوئی بندہ وہاں سے گزرا، اس نے کہا وہاں قافلہ آیا ہوا ہے، ایک قافلہ قریب آیا ہے، اس کے پاس بہت سارا سامان ہے، بہت سارا اناج ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تم لے آؤ وہاں سے جا کے۔ اس نے کہا اچھا، وہ اناج لینے چلا گیا ان سے۔ اب اناج لے کے آ گیا، کچھ تھوڑا بہت جو ملا اس کو لے کے آ گیا واپس۔ اب یہ انتظار کرتا رہا، ہرنی دوبارہ آئی نہیں، اگلے دن بھی نہیں آئی، اگلے دن بھی نہیں آئی۔ اب اناج ختم ہو گیا 2-3 دن میں، یار ہرنی نہیں آتی۔ تو اس کو غیب سے آواز آئی کہ اللہ تجھے روزی دیتے تھے، تجھے پسند نہیں آئی، تم نے اللہ کے غیر سے جا کے روزی مانگی، اب جاؤ انہیں سے لو، اللہ کی بند ہو گئی۔ اللہ نظام چلانے والے ہیں میرے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے ایک زندگی دے کے بھیجا ہے کہ یہ اے میرے حبیب، ان کو یہ زندگی سکھا دے، یہ زندگی لے لیں اور ان کے دنیا جہان کے مسئلے حل ہو گئے۔ لیکن میرے دوستو ہم نے بڑا ظلم کیا، خدا کی قسم بڑا ظلم کیا کہ اپنے نبی کی زندگی نہیں سیکھی، دنیا میں مارے مارے پھر رہے، روزی کے پیچھے مارے مارے پھر رہے۔ اللہ کے نبی نے جو روزی کے اسباب بتائے ہیں وہ نہیں کیے، غیر مسلموں کے پیچھے پھر رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، میں قرآن کی ایک آیت ایسی جانتا ہوں جو اس پہ عمل کر لے، اس کے دنیا آخر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون سی آیت ہے، ہم بھی اس پہ عمل کر لیں۔ آپ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دو، بس اللہ کی نافرمانی چھوڑنا سیکھ لو میرے دوست، نافرمانی چھوڑ دو۔
تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں، قرآن میں، کسی عام کتاب میں نہیں کہہ رہے، قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کی نافرمانی صرف چھوڑ کے مجھے دکھاؤ تو میں کیا کروں گا کہ میں تمہیں ہر تنگی، پریشانی، مشکل سے نکلنے کا راستہ میں خود دکھاؤں گا، کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا، اور تمہیں روزی وہاں سے ملے گی جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جاتا، وہاں سے روزی آئے گی۔ روزی کے اسباب اللہ کے نبی نے بتائے ہیں، روزی کے پیچھے نہ بھاگو میرے دوست۔ اور آپ کو آسان بات بتاؤں، حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کی روزی بڑھاتے ہیں، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کی روزی کم، کسی کی زیادہ مقدر کی ہے۔ جو اللہ جس کو تھوڑی روزی دیتا ہے نا، تھوڑی روزی، کسی کی تھوڑی، کسی کی زیادہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی دی ہوئی تھوڑی روزی، کسی کو تھوڑی ملی وہ راضی ہو گیا کہ شکر ہے اللہ کا، راضی ہو گیا، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ جو میری دی ہوئی تھوڑی روزی پہ راضی ہو گیا، کل قیامت والے دن ہم اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ اس دن یہ کہے گا اوہ اچھا، اللہ سے پوچھیں گے بلا کے، سن تجھے روزی کم ملی تھی کہ جی روزی کم ملی تھی، پھر تو راضی رہا کہ جی میں راضی رہا۔ اللہ کہیں گے اچھا تو ہماری تھوڑی روزی پہ راضی ہو گیا تھا، چل جا آج ہم تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائیں گے۔ اچھا میرے دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اللہ کا نظام ہے، اللہ پاک روزی دینے والے ہیں۔ اس روزی کو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج بندے روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں، ساری زندگی کا مسئلہ آپ کا ختم ہو گیا، ساری زندگی کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا روزی کے لیے۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ میری روزی بڑی تھوڑی ہے، حالات بڑے ٹائٹ ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا سنو میں تمہیں عمل بتاتا ہوں۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو اعمال بتائے ہیں، جو یہ اعمال لے لے گا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے میرے دوستو، ہم اعمال لینے کو تیار نہیں ہیں، اعمال نہیں لے رہے، ویسے کہتے کچھ کرو۔ اللہ کے نبی نے اعمال بتائے، اللہ کے نبی نے چھوٹا سا عمل بتایا، آپ بھی سن لو۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے گھر جایا کرو، جب تم اپنے گھر جایا کرو تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر کھڑے ہو جایا کرو ایک منٹ کے لیے۔ غور سے سن لو، تمہاری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سے۔ آپ نے فرمایا گھر کے باہر کھڑے ہو جاؤ اور پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو۔ کوئی بھی کام میرے دوستو بسم اللہ کے بغیر نہ کیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے قرآن کا خلاصہ ہے، سارا قرآن اس کے اندر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ یہ ایسا بڑا ورد ہے، جو اس ورد کو اپنا ورد بنا لے اس سے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بسم اللہ کوئی پڑھتا ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ، کپڑے پہننے سے پہلے بسم اللہ، باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام کو بسم اللہ اپنا ورد بناؤ، پھر دیکھو مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور گھر کے اندر پہلا قدم رکھو اور سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گھر میں کوئی ہو نہ ہو اونچی سلام کرو، اور ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ درود پڑھو، اور ساتھ ایک دفعہ پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ عمل کیا کرو۔ چلو جاؤ۔ وہ صحابی چلے گئے، کچھ عرصے بعد آپ نے پوچھا بھی تو نے بتایا نہیں، تیرا مسئلہ تھا، مالی حالات تیرے ٹھیک نہیں تھے، بتا۔ اس نے کہا جی آپ نے بتا تو دیا تھا، میں نے مضبوط پکڑ لیا۔ صحابہ حضور کے عمل کو مضبوط پکڑ لیتے تھے، میں نے مضبوط پکڑ لیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا پھر؟ اس نے کہا جی پھر کیا؟ میرا گھر نہیں، میرے گھر کے قریب جتنے گھر تھے سب کے مالی حالات اچھے ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، اللہ کے نبی نے اعمال دیے ہیں۔ ہماری کم نصیبی میرے دوستو، نبی کا عمل نہیں سیکھا، نبی کا عمل نہیں سیکھا۔ ایک آدمی نے آگے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری دعائیں قبول ہوا کریں، میری دعائیں قبول ہوا کریں۔ آپ نے فرمایا تم حرام کھانا چھوڑ دو، تیری ہر دعا پوری ہوگی۔ حرام نہ کھاؤ، دھوکہ نہ دو، جھوٹ نہ بولو، ایسے کام نہ کرو، دیکھو ہر دعا پوری ہوگی۔
آسان فارمولہ ہے میرے دوستو. اللہ کو اپنا مالک مان لو اور نبی کو اپنا رہبر مان لو, سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے, دنیا کے بھی آخرت کے بھی. آج میں آپ کو چھوٹا سا اور مسئلہ بتا دیتا ہوں, یہ بھی سن لو, آپ کے کام آ جائے. کتنا آسان فارمولہ ہے بتاؤ. دین پہ چلنا کتنا آسان ہے, لیکن جو نہ سیکھے اس کے لیے مشکل ہے. گھر میں روٹیاں پکاتی ہیں عورتیں, ہمارے سامنے روز روٹی پکاتی ہیں, ہم پکا لیتے ہیں, روز دیکھتے پھر نہیں پکا سکتے. کیوں؟ خود نہیں کیا. جو کام خود نہ کیا ہو وہ مشکل ہوتا ہے.